علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ سلام اللہ علیہ کا حرم نبوی میں داخلے کے حوالے سے خواب دیکھنا تھا، پلس سرکار علیہ السلام نے ظاہر ہے جو پورے حالات و واقعات دیکھے تو نجاشی بادشاہ کے ذریعے سے جو نکاح کا باقاعدہ پیغام بھیجا آپ کو، پھر آپ سلام اللہ علیہ کس طرح سے حرم نبوی میں داخل ہوئیں، آپ کا مہر کہا جاتا ہے کہ تمام ازواج میں سب سے زیادہ، ذرا تفصیلات بتائیے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حالات یہ ہیں کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں اور شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، 16 خواتین آپ کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بھی موجود ہیں، حضرت ام سلمہ بھی ہیں، حضرت لیلہ اور دیگر موجود ہیں۔ ان خواتین کو جو لے کر چل رہی ہیں وہ آپ ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ بیٹی آپ کی گود میں ہے، ان حالات میں قصبہ پرسی کے عالم میں بھی ان خواتین کا حوصلہ بڑھانا، انہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنا، یعنی لیڈ آپ کر رہے ہیں، لیڈ آپ کرنی ہے اور جو مسلمان مرد تھے انہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس پورے کارواں کے جو امیر تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، ان کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے نجاشی بادشاہ بھی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے اور ان کی علمی خدمت سے بھی بڑے متاثر تھے۔ درست۔ اب جب یہ سارا حال اور معاملہ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا اور حضور نے پوچھا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں، تو بتایا گیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے اور ان کی یہ کیفیت ہے، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا سارا معاملہ۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شاہ حبشہ کی طرف بھیجا مکتوب دے کر کہ اگر ام حبیبہ اس بات پر راضی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ مجھ سے نکاح کریں تو میں آپ کو یہ اذن دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح ان سے کر دیں۔ تو جب یہ ساری بات وہاں پر ہوئی ہے تو اس سے قبل حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ خواب کے عالم میں کسی نے آپ کو ام المؤمنین کہہ کر کے پکارا۔ جب آپ نے اس خواب کو سنا اور آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ بہت حشاش بشاش تھیں، اور گویا کہ یہ اشارہ آپ کی طرف آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا۔ اب جب حضور کا پیغام لے کر یہ صحابی حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے ہیں، تو جب حضور کا یہ پیغام پہنچا تو ایک کنیز نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ حضور نے آپ کے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں تھیں، کیونکہ حالات بدل چکے تھے، کہاں سونا کہاں جاہرہ سب ختم ہو گیا تھا۔ ابراہ نام تو اس کنیز کا ہے۔ تو انگوٹھی تھی ایک آپ کے پاس، اس چاندی کے 2 کنگن تھے، وہ اتار کر اس کے حوالے کیے، تو وہ کنیز جو ہے مطلب انہیں قبول کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ کی طرف یہ پیغام پہنچتا ہے تو بادشاہ نے نکاح کیا اور نجاشی بادشاہ مسلمان ہوئے، اور انہیں حضور نے یہ آنر عطا کیا، اعزاز عطا کیا۔ کیسا اعزاز؟ کہ ان کے وصال کے بعد حضور نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اللہ، حضور نے ایک ہی نماز جنازہ وہ ادا فرمائی کہ جس کو غائبانہ نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے کبھی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی، یعنی شہید ہوتے رہے۔ اور لیکن ان کے لیے بھی یہ احساس تھا، جو پھر اس پہ احادیث میں بات بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نیت جب کرتے ہیں کہ دعا واسطے اس حاضر میت کے، تو حضور کی نگاہوں کے سامنے میت حاضر تھی۔ اللہ اکبر، حضور کی نگاہوں کے سامنے میت حاضر تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احساس دیا۔ اور پھر سب سے زیادہ حق مہر انہی کا متعین کیا گیا، جو کہا جاتا ہے کہ 500 دینار تھے، یعنی باقی ازواج مطالعہ تو 500 درہم پہ تھی، اور حضور کی جو شہزادی ان کا بھی، لیکن یہ 500 دینار یا کہا گیا کہ 4000 درہم جو ہے وہ مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا، نجاشی بادشاہ کی طرف سے، اور نجاشی بادشاہ نے وہ مہر ادا کیا۔ اور جب رخصتی ہوئی ہے تو اس نے کیا تحائف اور ساری چیزیں جب پیش کی، اور وہ ابرہہ کنیز جب آئی آپ کے پاس سارے تحائف لے کے، تو آپ نے کہا کہ اس وقت تو میرے پاس فقط یہ چاندی کے 2 کنگن انگوٹھی تھی، وہ دی تھی تمہیں، لہٰذا اس میں سے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں یہ بھی لو، یہ بھی لو۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے منع کیا آپ سے کچھ لینے کا، یہ سارا کا سارا آپ کے لیے ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر مسلمان یہاں سے روانہ ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں۔ اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز، نجاشی بادشاہ نے جس وقت آپ چلی ہیں ظاہر مدینہ شریف کی طرف، تو آپ کی مزید یوں کہیے کہ اپنا آپ کی خدمت گزاری کے لیے کچھ اور سامان جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ بھیجا باقاعدہ، اس سے سرکار علیہ السلام بہت خوش ہوئے تھے۔ دیکھیں، ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کہ جب ہم کسی کو کہیں پہ روانہ کرتے ہیں یا قاصد جاتا ہے یا کہیں سے کسی کو رخصت کر کے بھیج جا رہا ہے تو مہمان کے ساتھ کوتاہی بھیج دیے جاتے ہیں، فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کا ایک بہت بڑا احسان نجاشی بادشاہ پہ یہ تھا کہ حضور نے انہیں اسلام کا پیغام دیا، بالکل ٹھیک، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی مکرم علیہ
علیہ السلام کا نکاح گویا کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہی وہ برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور یہی وہ برکت تھی کہ حضور نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کیا۔ میں یہاں پہ اگر اجازت ہو تو میں صرف ایک مصرع 2-3 پڑھ دیتا ہوں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، وہ اعلیٰ حضرت کے شیعہ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت علیہ السلام، اس میں تدوین لکھی گئی کہ وہ نساء طیبات و خلیق جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہرحال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔